مشرق وسطی میں جنگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں اور ایران پر امریکہ اور اسرائیل کے حملوں کے جواب میں آبنائے ہرمز کی بندش نے عالمی معیشت کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ محض تیل کی ترسیل ہی نہیں بلکہ آبنائے عالمی تجارتی بقا کے لیے ناگزیر ہے، جس کی بندش سنگین عالمی بحران کا پیش خیمہ ہے۔ اس بارے میں ریاض احمدی رپورٹ کر رہے ہیں۔ مشرق وسطی کا سمندر ایک بار پھر عالمی توجہ کا مرکز ہے۔ ایران، امریکہ اور اسرائیل جنگ نے اس بومرینگ نما سمندری راستے کو بند کر دیا ہے، جسے آبنائے ہرمز کہا جاتا ہے۔ خلیج فارس کو خلیج عمان سے ملانے والی یہ گزرگاہ جغرافیائی طور پر ایک مشکل ترین راستہ ہے۔ یہاں سے گزرنے والے بحری جہازوں کو 90 ڈگری کا ایک تیز موڑ لینا پڑتا ہے، جہاں سمندر کی چوڑائی سکڑ کر محض 33 کلومیٹر رہ جاتی ہے۔ حیرت انگیز بات یہ ہے کہ جہازوں کی آمد و رفت کے لیے مخصوص شپنگ لینز صرف 3 کلومیٹر چوڑی ہے، اور 50 سے 100 میٹر کی گہرائی سے گزرنا ان جہازوں اور آئل ٹینکرز کے لیے کسی بڑے امتحان سے کم نہیں ہے۔ آبنائے ہرمز صرف پانی کا راستہ نہیں بلکہ عالمی معیشت کی وہ شہرگ ہے جس کے کٹنے کا تصور بھی ہولناک ہے۔ دنیا کی مجموعی ضرورت کا 20% خام تیل روزانہ یہاں سے گزرتا ہے، جبکہ قطر کی LNG کا بڑا حصہ بھی اسی راستے سے ایشیا اور یورپ جاتا ہے۔ اور صرف توانائی ہی نہیں، خلیجی ممالک کی 70 سے 90% خوراک، تعمیراتی سامان اور الیکٹرانکس کی بڑی کھیپ اسی راستے سے دبئی کے جبل علی بندرگاہ تک پہنچتی ہے۔ اس گزرگاہ کے شمال میں ایران اور جنوب میں عمان کا جزیرہ نما مسندم واقع ہے۔ یہاں کے اہم جزائر قشم، ہرمز اور لارک تو ایران کے کنٹرول میں ہے۔ اس کے علاوہ ابو موسیٰ اور تومب کے 2 چھوٹے جزیرے بھی ہیں جن پر ایران اور متحدہ عرب امارات کے درمیان تنازع ہے۔ ان چھوٹے جزیروں پر ایران کا قبضہ ہے، لیکن متحدہ عرب امارات ان پر اپنی ملکیت کا دعویٰ برقرار رکھے ہوئے ہے۔ آبنائے ہرمز کا یہ تنگ راستہ بند ہو جانے سے خلیجی ممالک میں غذائی قلت کا خطرہ ابھرے گا تو دنیا میں ایندھن کی قلت کا مسئلہ پیدا ہوگا۔ اگرچہ وینزویلا کے تیل پر قبضے اور امریکی ریفائنریز کو فعال کرنے سے دنیا کو تیل سپلائی کا ایک اور ذریعہ مہیا ہے، لیکن اس کے باوجود آبنائے ہرمز کی لہروں میں چھپی بے چینی عالمی معیشت کے لیے ایک بڑا سوالیہ نشان بن چکی ہے۔